نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی مسافر سفر سے واپس آتا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتا تو آپ اس سے معانقہ کرتے، بعض اوقات اس کی پیشانی چوم لیتے اور کسی کو سفر پر رخصت فرماتے تو اس سے کہتے کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور باتیں کرتے ہوئے محبت امیز بے تکلفی کے ساتھ ساتھیوں کے نام مختصر کر کے بھی پکارا کرتے تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ابا ہر، اور کبھی کبھار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عائش کہہ کر پکارتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت دلچسپی تھی، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے، دعا دیتے، ان کی پیشانی چومتے، ان کو گود میں لے لیتے اور بچوں کو بہلانے کے لیے عجیب عجیب کلمات فرماتے، جیسے خرقہ خرقہ فی عین کل بقا۔ ایک معصوم سے بچے کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا انہم لمن ریحان اللہ، کہ بچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغ کے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے نام تجویز فرماتے، بچوں کو قطار میں کھڑا ہو کر دوڑ لگواتے اور فرماتے کہ کون ہمیں سب سے پہلے پکڑے گا، اور بچے تیزی سے دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے، اور کوئی آپ کے سینے پر گر جاتا، کوئی آپ کے پیٹ پر گر جاتا، اور بچوں کو دل لگی سے مختلف ناموں سے بھی پکارتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کبھار فرماتے یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے، پیار سے محبت سے فرماتے یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو عمیر کا پالتو ممولا چھوٹا سا پرندہ تھا، وہ مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پکار کر کہا یا ابا عمیر ما فعل النعیر، کہ اے ابو عمیر تمہارے ممولے کو کیا ہوا؟ عبداللہ بن بشیر کی والدہ نے آپ کے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور بھیجے، اور یہ حضرت راستے میں ہی چٹ کر گئے، راستے میں ہی کھا گئے انگور۔ جب بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو ان سے کہا کہ یا غدر یا غدر، حضرت عبداللہ کے کان پکڑ کر کہا یا غدر یا غدر، اوے دھوکے باز، او دھوکے باز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اس طرح پیار فرمایا کرتے تھے، اور راستے میں اگر کوئی بچہ مل جاتا اور آپ سوار ہوتے تو اس بچے کو آپ اپنے ساتھ سوار کر لیتے، سواری پر بٹھا لیتے۔ اگر وہ چھوٹا بچہ ہوتا تو اپنے آگے بٹھا لیتے، اگر وہ بڑا بچہ ہوتا تو اپنے پیچھے بٹھا لیتے۔ اور جب بھی کوئی نیا میوہ، نیا پھل پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب اس پیش کرنے والے کے لیے برکت کی دعا مانگتے، اور سب سے پہلے چھوٹی عمر والے بچے کو دیتے، چھوٹے بچے کو وہ پھل دیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے اس لیے بھی پیار تھا کہ یہی بچے بڑے ہو کر دین کے مجاہد بنیں گے، تحریک اسلامی کے دست و بازو بنیں گے، اور تحریک اسلامی کے علم بردار بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کا بے حد احترام فرماتے۔ فتح مکہ کے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ضعیف العمر والد کو بیت اسلام کے لیے لے کر آئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ان کی کیوں تکلیف دی؟ آپ مجھے کہتے اور میں ان کے پاس آ جاتا۔ یعنی بوڑھوں کا، بڑوں کا، بزرگوں کا اس قدر احترام فرماتے۔ اور مروت اور اخلاق کی انتہا کہ ایک مرتبہ ایک عورت جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھی، اس نے کہا کہ میری بات سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں، میں وہیں آتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے کر گئے اور اس کی بات سنی اور اس کا کام کر کے دیا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو حضرت حاتم کے بیٹے حضرت عدی وہ دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ نبوت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مروت والے ہوں گے اور ایسے اخلاق والے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کردار کی تعریف اور آپ کے حسن کردار کی تصویر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ میں 10 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا، اور ان 10 برسوں میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہی۔ میں نے جو کام جیسا بھی کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا، یا کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، یا کبھی میں نے کوئی کام کر دیا تو یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے خادموں کو اور اپنی کنیزوں کو مارا نہیں تھا، جھڑکا نہیں تھا۔ اور اس کی گواہی خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے ہمیں ملتی ہے۔ کیا فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی بیویوں کو اور اپنے خادموں کو اور اپنے کنیزوں کو نہیں مارا، کبھی ان سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔